مسیح میں آپ سب کو سلام اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو حوالہ ہم پڑھیں گے وہ ہے مقدس متی کی انجیل، اس کا 4 باب، اس کی 17 آیت سے لے کر 22 آیت تک، اور یوں لکھا ہے: اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا: میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا۔ وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، اس پہلی آیت میں 17 آیت میں جو لکھا ہے، اس وقت سے یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ میرے عزیزو، جو منادی ہے، جو اصل منادی ہے جو یسوع نے کی، وہ منادی ہے: توبہ کرو، توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ جتنے بھی خادم ہیں انہوں نے یہی منادی کرنی ہے، جس منادی سے یسوع نے شروع کی منادی، وہی ہم نے بھی کرنی ہے۔ توبہ کرو اور بپتسمہ، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو، یہ منادی ہم نے کرنی ہے۔ اور جو خادم اس منادی سے دور ہوتا ہے یا اس منادی کو نہیں کرتا، یا جو مشنیں اس منادی کو نہیں کر رہی، آپ یاد رکھیں کہ وہ سزاوار ٹھہرائی جائیں گی، کیونکہ اگر آپ غلط تعلیم دیں گے تو بائبل کے مطابق اس کی بھی سزا ہے۔ جو خادم لوگوں کو ملے گی اور سزا خدا دے گا۔ اور اس آیت میں صاف بتایا جا رہا ہے کہ یسوع نے منادی کی: توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اس سے پیچھے جو والا جاتے ہیں اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جو پانی کا بپتسمہ ہے اس کی بھی منادی کی گئی یوحنا رسول کی طرف سے۔ تو میرے عزیزو، ہم نے بھی یہی منادی کرنی ہے: توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا: میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یسوع نے شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ ماہی گیر تھے، اور ان سے کہا: میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔
اور وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ یعنی شمعون کو اور پطرس کو اور اس کے بھائی اندریاس کو جو جھیل میں جال ڈال رہے تھے وہ ماہی گیر تھے، اور یسوع نے ان کو کہا کہ میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا، اور وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ یعنی کہ انہوں نے یسوع کے حکم کو مانا، انہوں نے جال کو چھوڑا اور وہ فوراً یسوع کے پیچھے ہو لیے، اور یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ آپ اس آیت سے اس بات کو اخذ کریں کہ جب انہوں نے یسوع کا حکم مانا اور وہ اپنا جال اور اپنی کشتیوں کو چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے، ہم نے بھی اپنی زندگی میں اسی بات کو اپنانا ہے کہ ہم نے بھی یسوع کا حکم ماننا ہے۔ ہم نے بھی جو باتیں اس نے اپنے اس کلام مقدس میں بتائی ہیں وہ ہم نے بھی اس کے سارے حکم جو کلام مقدس میں بتائے گئے ہیں وہ ماننے ہیں، اس کے پیچھے ہم نے فوراً جانا ہے، تب وہ ہمیں آدم گیر بنائے گا۔ اور اس کا جو وعدہ تھا، جب اس نے کہا تم میرے پیچھے آؤ تو میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ واقعی یہ رسول پھر آدم گیر بنے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، آپ اس بات کو ذہن نشین کریں کہ جب آپ یسوع کا حکم مانیں گے اور فوراً آپ اس کے پیچھے جائیں گے، اس کی آواز کے پیچھے، تو وہ آپ کو آدم گیر بنائے گا۔ خداوند کا شکر ہو۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ 22ویں آیت میں وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ تو میرے عزیزو، آپ اس آیت سے، اس حوالے سے یہ سیکھیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس بات کو اہمیت دینی ہے کہ جیسے یہ رسول یسوع کے ایک حکم پر ان کے پیچھے ہو لیے اور ان کے پیچھے چل پڑے، تو ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایسے ایسے لوگ ہیں، ہمارے بھائی بہنیں ہیں کہ ان کو 50 سال ہو گئے چرچوں میں ہر سنڈے کو چرچ جاتے ہوئے، اور انہوں نے ابھی تک یسوع کا ایک سادہ سا حکم نہیں مانا جو کہ یسوع نے جس پر عمل کیا، اور ابھی تک انہوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا۔ تو وہ آگے ہم ان سے یا خداوند یسوع تو اس بات سے ان کے کیسے ان کی زندگی میں کلام آئے، یسوع کا کلام آ سکتا ہے، یا یسوع ان کی زندگی میں کیسے آ سکتا ہے جب وہ یسوع کا ایک چھوٹا سا اور سادہ سا حکم نہیں مانتے۔ تو میری دعا ہے کہ آپ یسوع کے حکموں کو مانیں، اور اس حوالے کے مطابق جیسے شمعون، پطرس اور اس کا بھائی اندریاس جو جھیل میں جال ڈال رہے تھے اور ماہی گیر تھے، اور یسوع نے ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا، وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ تو ہمیں بھی میرے عزیزو اپنی زندگی میں یہی کردار لینا ہے۔ ہم نے بھی فوراً، اور وقت نزدیک ہے اور انتہائی نزدیک ہے، اور یسوع جو ہے وہ بالکل دروازہ پہ کھڑا ہے، تو ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے، ہمیں فوراً جو ہے یسوع کے لیے تیار ہونا ہے، اس کے حکموں کے لیے تیار ہونا ہے، اور اس کی بادشاہی کے لیے تیار ہونا ہے، اور اپنے آپ کو ایسا تیار کرنا ہے کہ ہم اس کلیسیا میں شامل ہو جائیں کہ جس کو وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گا۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، اور میری دعا ہے، اور آپ خوش رہیں، اور گاڈ بلیس یو۔